ایچن کے سننے والے تمام احباب کو عامر حسین کا آداب۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے سول سوسائٹی کے کانسیپٹ پر۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں سول سوسائٹی کا جو اصطلاح ہے اس کا بھرپور استعمال کرتے ہیں۔ سول سوسائٹی کا تصور بہت پرانا ہے، لیکن آج کل ہم اپنی زندگی میں اس اصطلاح کا بھرپور استعمال کرتے ہیں، اور اس کے معنی اور اس کا مفہوم اور اس کی جو ایک پولیٹیکل کونوٹیشن ہے یا اس کا ایک سیاسی مضمرات ہیں اس کو بھی سمجھنا بہت ضروری کہ کیا سول سوسائٹی ایک غیر جانبدار اور نیوٹرل سپیس ہے یا یہ ایک پولیٹیکل سوسائٹی ہی ہے۔ تو آئیے دوستو، سول سوسائٹی کے تصور کو تھوڑا ڈیپلی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سول سوسائٹی کا جو استعمال ہے ٹرم کا یا اس مفہوم کا، وہ بہت پرانا ہے۔ آج سے 2,500 سے 3,000 سال پہلے جب اینشینٹ گریک کے اندر سٹی اسٹیٹس کا نظام تھا، یعنی چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، اس زمانے میں بھی سول سوسائٹی کا تصور موجود تھا۔ بلکہ انڈیڈ جو سول سوسائٹی کا آج ہمارا تصور ہے وہ اس زمانے سے ایوولو ہوتے ہوئے ہم تک پہنچا ہے۔ وہاں پہ سول سوسائٹی کا مطلب پولیٹیکل کمیونٹی کا تھا، یعنی ایک ایسی پولیٹیکل کمیونٹی، شہریوں کی ایک ایسی پولیٹیکل کمیونٹی جو ریاست سے ڈسٹنکٹ ہو، یعنی ریاست اسٹیٹ سے باہر شہریوں کی جو سیاسی کمیونٹی ہے اس کو سول سوسائٹی کے طور پہ دیکھا گیا۔ اور چونکہ گریک کے زمانے میں سٹیزن سے مراد تمام لوگ نہیں ہوتے تھے جو اس ریاست کے اندر ہوتے تھے، بلکہ اس میں غلام بھی ہوتے تھے، اس میں ایسے لوگ تھے جن کو ووٹ کا حق نہیں حاصل تھا۔ سٹیزنز وہ تھے جن کو ووٹ کا حق حاصل تھا، اور لہٰذا وہ بہت ہی سلیکٹڈ ڈیموکریسی تھی، بہت ہی ایکسکلوزیو ڈیموکریسی تھی، جس میں تمام لوگ جو ہے وہ انتخابی عمل میں شامل نہیں ہو سکتے تھے، بلکہ صرف جو سٹیزنز تھے، جو پریویلیج کلاسز تھے، ان کو ہی ووٹ کا حق تھا۔ اور وہ ایک ڈائریکٹ الیکشن ہوتا تھا جس میں تمام جو سٹیزنز تھے یا ایلیجیبل ووٹرز تھے وہ ووٹ کاسٹ کرتے تھے۔ بہرحال اس زمانے میں ان تمام شہریوں کا جو ایک پلیٹ فارم ہوتا تھا، ان کو سول سوسائٹی کے طور پہ دیکھا جاتا تھا، جو کہ ریاست کے نظام اور امور سے ایک علیحدہ اینٹیٹی کے طور پہ یا ڈومین کے طور پہ سمجھا جاتا تھا۔ اچھا، اس کو پھر بعد میں جو گریک دور کا سول سوسائٹی کا کانسیپٹ تھا وہ رومن میں بھی آ گیا، لاٹن زبان میں بھی اس کو سوسائٹی سولیس کہا گیا، یعنی سول سوسائٹی جس کو آج ہم کہتے ہیں۔ وہ سول سوسائٹی بنیادی طور پہ اس حوالے سے دیکھا جائے تو ایک بہت ہی پرانا کانسیپٹ ہے۔ تو کیا سول سوسائٹی ایک نیوٹرل سپیس ہے؟ جیسے اکثر ہمیں آج کل بتایا جاتا ہے کہ بھائی سول سوسائٹی جو ہے وہ تمام ادارے ہیں جو ریاست کے باہر ہیں، جس میں NGOs ہیں، ہیومن رائٹس گروپس ہیں، اور اس کے علاوہ لیگل فریٹرنیٹی ہے، پروفیشنل ایسوسیشنز ہیں، کارپوریٹ انٹیٹیز ہیں، یعنی کارپوریٹیوز ہیں بہت ساری۔ اسی طرح ہمیں ایک بہت لمبی لسٹ پکڑا دی جاتی ہے کہ یہ سارے سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہیں، پولیٹیکل فورمز ہیں، انٹلیکچول فورمز ہیں، کلچرل گروپس ہیں، لٹریری سرکلز ہیں۔ ان سب کو سول سوسائٹی کے روبرک کے اندر پیک کر کے ہمیں دکھایا جاتا ہے بھائی یہی سول سوسائٹی ہے، اور یہ کوئی ایک انڈیپینڈنٹ سپیس ہے جو شہریوں کی ہے، جو ریاست سے آزاد ہے، اور اپنے معاملات کو، اپنے ایکسپریشنز کو، اپنے اظہار خیال کو ریاست کے اداروں تک پہنچانے کا ایک وسیلہ ہے جو شہریوں کی ریپرزنٹیشن کے ذریعے ممکن ہے۔ اور یہ ایک ریپرزنٹیٹیو شہریوں کے فورمز ہوتے ہیں جن کو سول سوسائٹی کہا جاتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ تصور بہت پرانا ہے، گریک کے زمانے کا ہی تصور ہے، لیکن اس کانسیپٹ کو اگر ہم ڈیپلی دیکھیں تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ کیا سول سوسائٹی واقعی ایک ایسا سپیس ہے جو بالکل ریاست کے معاملات سے باہر ہے اور شہریوں کی صحیح معنوں میں ریپرزنٹیشن کرنے والے فورمز کا ایک ایگریگیٹ نمائندہ ہے۔ یعنی اگر اس کو تھوڑی سادہ زبان میں اگر ہم اس پہ بات کریں تو وہ یہ ہے کہ عموماً ہمیں یہ بتایا جاتا ہے
کہ ایک طرف ریاست ہے، ریاست کے اندر اس کے اپنے پلرز ہیں، جوڈیشری ہے، ایگزیکٹو برانچ ہے، ریاست میں پھر وہ آپ کا لیجسلیٹرز ہیں، یہ تین جو پلرز ہیں ریاست کے، یہ ایک بیوروکریٹک سیٹ اپ ہے، اور ریاست کو اگر شہریوں سے اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو، یعنی ریاست جو ہے شہریوں کے لیے اگر جواب دہ نہ ہو، تو ریاست کے پاس تمام وائلنس کے انسٹرومنٹ کی لیجٹمیسی موجود ہے، یعنی ریاست کے پاس فوج بھی ہے، پولیس بھی ہے، لیگل سسٹم بھی ہے۔ ریاست کسی کو بھی اپنے بیوروکریسی کے ذریعے، اپنے لیگل سسٹم کے ذریعے، اپنے پاور کے ذریعے کسی کو بھی کنٹرول کر سکتی ہے، لیکن اگر شہری مضبوط ہوں، شہریوں کے اپنے پلیٹ فارمز مضبوط ہوں، تو وہ ریاست کو جمہوری اقدار کی طرف لا سکتے ہیں۔ لہٰذا ریاست کو اکاؤنٹیبل بنانے کے لیے ایک بہت ہی وائبرنٹ اور بہت ہی مضبوط قسم کی سول سوسائٹی کا ہونا ضروری ہے۔ یہ ایک ہمیں ڈسٹنکشن بتایا جاتا ہے ریاست اور سول سوسائٹی کے بیچ میں۔ اچھا جی، اس میں ایک اور ڈسٹنکشن ہمیں سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے، جو عموماً ڈیولپمنٹ سیکٹر کے لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ دیکھیں 3 بڑے ڈومینز ہیں۔ ایک ہے پبلک ڈومین، جس کو ہم ریاست کہتے ہیں، ریاستی ادارے ہیں۔ ایک ہے پرائیویٹ ڈومین یا پرائیویٹ سیکٹر۔ پرائیویٹ سیکٹر میں بہت سارے کارپوریٹس ہیں، بزنسز ہیں، یعنی کیپٹلسٹ سسٹم کے اندر جتنے بھی بزنسز یا کاروبار ہیں، ان کا مطمع نظر ہے صرف اور صرف منافع کمانا، پیسے بنانا، انویسٹمنٹ کرنا، انویسٹمنٹ پہ ریٹرنز حاصل کرنا، یعنی کہ اس کی بنیاد جو پرائیویٹ کیپٹلز کی بنیاد ہے، یا پرائیویٹ کیپٹلزم کی بنیاد ہے، یا کیپٹلزم ہی پرائیویٹ اونرشپ کا نام ہے۔ تو وہ جو کیپٹلسٹ ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ میکسیمم پروفٹ کمائیں، ان کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنسز نہ ہو، ان کے اوپر کوئی ریگولیشنز نہ ہو۔ تو اور دوسری طرف پبلک سیکٹر ہے، ریاست ہے۔ ریاست بھی اس کوشش کرتی ہے کہ اس کے اوپر بھی، اس کے پاورز کے اوپر کوئی چیکس اینڈ بیلنس نہ ہوں، اور اس کو اگر اس کے اپنے ڈیوائسز پہ چھوڑا جائے ریاست کو، تو وہ وائلنس پہ بھی مونوپلی حاصل کرے گی، وہ اپنے ٹرمز ڈکٹیٹ کرائے گی اور معاشرے پہ ڈومینیٹ کرے گی۔ یعنی جو حکمران طبقہ ہے جو ریاست میں ہے وہ، اور جو کیپٹلسٹ طبقہ ہے، یعنی وہ جو پروفٹ کو کمانا چاہتے ہیں، جو اکنامک ایلیٹ ہے، اس کی بھی کوشش ہے کہ اس کے اوپر کوئی ریگولیشن نہ ہو۔ ان دونوں کے بیچ میں یہ کہا جاتا ہے کہ تھرڈ سیکٹر بھی ہے، جس کو ہم سول سوسائٹی کہتے ہیں، جہاں پر شہریوں کا، عام لوگوں کا ایک سپیس ہے، جس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو بھی اکاؤنٹیبل بنائیں اور پبلک سیکٹر یا ریاست کو بھی اکاؤنٹیبل بنائیں، یعنی ریاست کو وہ مجبور کریں شہری مل کے اپنے ووٹ کے ذریعے، اپنے کلیکٹیو بارگیننگ پاور کے ذریعے، کہ ریاست ایسی لیجسلیشن کرے جو شہریوں کے مفاد کا تحفظ کرے، نہ کہ وہ لیجسلیشن کرے جو صرف سرمایہ داروں اور امیروں کے مفادات کا تحفظ کرے۔ تو لہٰذا سول سوسائٹی اس حوالے سے امپورٹنٹ ہے۔ اور دوسری طرف ریاست کو یہ مجبور کرے کہ جو کیپٹلسٹ کلاسز ہیں، یا جو پرائیویٹ کیپٹل اونرشپ اون کرتے ہیں، اور ان کو یا کیپٹلسٹ کلاس کو مجبور کرے کہ وہ اس طرح کے ریاست لیجسلیشنز کرے، اس طرح کے پالیسی فریم ورکس بنائیں، اس طرح کے انیبلنگ پالیسیز بنائیں، جس سے عام لوگوں کے ویلفیئر کو انشور کیا جائے۔ کنزیومر رائٹس گروپس ہوں، بہت مضبوط ہوں، اور یہ کوشش کریں کہ جو چیزیں پروڈیوس ہوتی ہیں اس کا منشا صرف پروفٹ کمانے کے لیے نہیں ہو، بلکہ لوگوں کی کوالٹی آف لائف کو بہتر کرنے کے لیے ہوں، فیئر پرائسز کا تصور ہو، ایکسپلائٹیشن نہ ہو، اور جو ورکرز ہیں مختلف کیپٹلسٹ انڈسٹریز کے اندر، فیکٹریز کے اندر یا کارپوریٹس کے اندر جو ورکرز ہیں، وائٹ کالر یا بلو کالر جو بھی کام کرتے ہیں، ان کے لیے بنیادی پروٹیکشنز حاصل ہوں، لیبر لاس کو پروموٹ کیا جائے، ان کی پروٹیکشن کو انشور کیا جائے۔ یعنی سول سوسائٹی کا ایک بہت براڈر رول ہمیں بتایا گیا ہے کہ پبلک پرائیویٹ کے بیچ میں، پرائیویٹ سیکٹر یعنی کیپٹلزم، کیپٹلسٹ اکانومی اور ریاست کے بیچ میں ایک ایسا سپیس یا ایک ایسا ڈومین ہے جو انشور کریں کہ اکاؤنٹیبلٹی
مکمل طور پہ قائم کیا جائے اور شہریوں کے مفادات کا تحفظ حاصل ہو۔ یہ ہمیں آج کے دور میں سول سوسائٹی کا تصور بتایا جاتا ہے۔ کیا یہ صحیح تصور ہے؟ کیا واقعی سول سوسائٹی ایک ایسی انڈیپینڈنٹ اسپیس ہے جس کے اندر یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ ریاست کو اور اکانومی دونوں کو چیک کرے اور لوگوں کے مفادات، معاشی اور سیاسی مفادات کے تحفظ کے لیے بھرپور کردار ادا کرے؟ تو آئے دوستو اس پہ تھوڑا غور کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں مختلف لوگوں نے لکھا ہے۔ اگر آپ تاریخی طور پہ دیکھیں تو سولیڈیریٹی یعنی یکجہتی کا، آپس میں کوہیژن کا تصور انسانی تاریخ میں پرانا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ جو گریک دور میں جو سمجھا جاتا تھا کہ پولیٹیکل سوسائٹی جتنی مضبوط ہوگی، پولیٹیکل کمیونٹی جتنی مضبوط ہوگی، وہ اتنا ہی ریاست کے نظام کو بہتر طریقے سے سنبھال سکتی ہے۔ اسی طرح آپ کے رومن امپائر میں ریپبلکنزم کا کانسیپٹ بھی آیا، یا ریپبلک کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی بہت بہتر اسپیس ہونی چاہیے، اور جو حکمران ایمپرر ہوگا وہ لوگوں کے خواہشات اور ان کے نسب العین کی، یا ان کے جو اوور آل اور جو کلیکٹیو ول آف دی پیپل ہے اس کی انسپریشن کو ریپرزینٹ کرے۔ تو یہ جو ڈرائیو ہے یہ ہر ریاستی نظام میں موجود ہے۔ جدید دور میں چونکہ ہم سٹی سٹیٹس میں نہیں رہتے، ہم امپائرس میں بھی نہیں رہتے، بلکہ ہم نیشن سٹیٹس کے اندر رہتے ہیں، اور نیشن سٹیٹس کے اندر جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے تمام بارڈرز طے شدہ ہوتے ہیں۔ انٹرنیشنل کمٹمنٹس، انٹرنیشنل ایگریمنٹس کے ذریعے کوئی بھی نیشن سٹیٹ اپنے بارڈرز کو ایکسپینڈ نہیں کر سکتی۔ پرانے زمانے میں امپائرز جو ہے جہاں تک چاہیں، جہاں ان کے پاورز، جہاں تک وہ ایکسپینڈ کر سکتے ہیں اپنے پاور کے ذریعے، اپنے ملٹری کے ذریعے، وہ علاقوں کو قبضہ کر لیتے تھے۔ براہ راست فزیکل ایکوزیشن کا دور تھا، اور ظاہر بات ہے یہ دور امپیریلزم کا دور تھا، اور جدید ریاستی نظام کے اندر بھی 20ویں صدی کے وسط تک ویسٹرن نیشن سٹیٹس نے پوری دنیا میں امپیریلزم کی، امپائرز کو قائم کیا۔ حالانکہ دیکھا جائے تو جو جدید نیشن سٹیٹ کا تصور ہے وہ بھی کافی صدیوں کا ہے، یعنی اتنا پرانا تو نہیں ہے، لیکن بہرحال کچھ صدیاں تو گزر گئیں۔ 1648 میں 30 سال کی مسلسل جنگ کے بعد یورپ کے مختلف پرنسز نے، مختلف بادشاہوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم مزید جنگ کرنے کے بجائے ہم ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں، جس کو ٹریٹی آف ویسٹفیلیا آپ سب جانتے ہیں کہا جاتا ہے، جس کو اس ٹریٹی کو جدید ریاستی نظام کی ابتدا کے طور پہ دیکھا جاتا ہے۔ لیکن بہرحال اس کے بعد کولونیل دور کا آغاز ہوتا ہے، اور کولونیل دور میں ہم نے دیکھا کہ جتنے بھی نیشن سٹیٹس تھے جنہوں نے خود اپنے لیے یورپ کے اندر ویسٹرن ہیمسفیئر میں نیشن سٹیٹ کا تصور کو پروموٹ کیا اور اپنے باؤنڈریز کو، انٹرنیشنل بارڈرز کو طے کر لیا، لیکن انہی ریاستوں نے پھر نان ویسٹرن میں، جس میں لیٹن امریکہ شامل ہے، افریقہ ہے، ساؤتھ ایشیا ہے، ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہے، ایشیا، افریقہ اور لیٹن امریکہ میں اپنے وہ تمام عزائم کا استعمال کیا جو کسی بھی امپیریل پاور کے لیے کے ہوتے ہیں۔ ایک بہت بڑے بڑے امپائرز بنے، برٹش امپائر ہوا، اسپینش امپائر بنا، ڈچ امپائر بنا، سویڈن نے کی بھی اپنی کالونیز تھی۔ اسی طرح پرتگیز جو ہے وہ سب سے پہلے کولونائزر میں سے ان کا نام آتا ہے۔ یہ سارے جو ہے انہوں نے اپنے اپنے امپائرز بنا، پوری دنیا کو تقسیم کیا، ان کو فزیکل ایکوزیشن کی باقاعدہ۔ تو 20 سنچری کے وسط کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سلسلہ تھا کولونیل پاورز کا، یہ کولونیل فزیکل ایکوزیشن کا، یہ آہستہ آہستہ ختم ہوا، اور اس کے بعد آج کا جو دور ہے یہاں پہ ہم ایک اکنامک کولونیل ایکسپریشن کو دیکھتے ہیں، یعنی فزیکل ایکوزیشن کا دور ختم ہوا،
لیکن اکنامک کنٹرول، پولیٹیکل کنٹرول آج بھی اسی طرح قائم ہے، جس کے لیے کسی فزیکل ایکوزیشن کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اکنامک انسٹرومنٹ کے ذریعے گلوبل پاورز اپنے اکنامک پالیسیز، ٹریڈ پالیسیز کے ذریعے پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں رکھنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ اور آج جس کو ہم واشنگٹن کنسنسس کہتے ہیں، یعنی واشنگٹن کنسنسس کا مطلب یہ ہے کہ جو لبرل اکنامک سسٹم ہے دنیا کا، وہ پوری دنیا پہ اپنے معاشی اور سیاسی جو پالیسیز ہیں ان کو بلا روک ٹوک ان کا اطلاق کرے گا، اور اس کے لیے جو ممالک اس کو نہیں مانیں گے ان کے اوپر پابندیاں لگائی جائیں گی، انٹرنیشنل ٹریڈ امبارگوز لگتے ہیں، سینکشنز لگتے ہیں، اور ریاستوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ اس نئے لبرل نظام، جس کو ہم آج نیو لبرل گلوبل اکنامک سسٹم کہتے ہیں، اس کا حصہ بنے۔ اس گلوبل آرڈر میں بنیادی طور پہ کنٹرول کا جو میکانزم ہے وہ انڈائریکٹ کنٹرول کا میکانزم ہے۔ آج کے دور میں ہم اگر سول سوسائٹی کا تصور کو دیکھیں تو کیا وہ گریک دور کا یا میڈیول دور کا یا اس سے پہلے رومن امپائر کا جو ریپبلکنزم کا نظام تھا، کیا یہ سارے آج کے دور میں اپلیکیبل ہیں، یا آج سول سوسائٹی کو ہم اور طریقے سے دیکھ سکتے ہیں؟ پرانے دور میں اگر آپ لٹریچر کو پڑھیں تو ابن خلدون کا جو تصور تھا اصحاب کا، یعنی سولیڈیریٹی کا، وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ سول سوسائٹی کا یہ ایک سمجھ لیں کہ سول سوسائٹی کا تصور تھا۔ انہوں نے ریاست کے کسی امپائر کے رائز اور فال کا تصور دیا کہ اگر کوئی بھی ریاست جب بنتی ہے تو اس میں موبلٹی، موبائل لوگ، وہ لوگ جو ہارڈشپ کو سہنے کے عادی ہوتے ہیں، وہ مل کے جب ایک ریاستی نظام کا وجود رکھتے ہیں، وہ ریاست آہستہ آہستہ اس کا حکمران طبقہ سست روی کا شکار ہوتا ہے، ایک سیڈنٹک لائف میں چلا جاتا ہے۔ تو جب یہ ریاست جو ہے وہ یا امپائر اپنے بنیادی اصولوں کو، یعنی اپنی موبلٹی کو، اپنا جو جذبہ، پیشن ہے، اس کو کھو دیتی ہے، حکمران طبقہ میں سستی آ جاتی ہے، عیاشی اور تعیشات کا شکار ہو جاتا ہے، تو وہ لوگ جو موبائل ہوتے ہیں، جو اس نظام سے متنفر ہو جاتے ہیں، وہ پھر آ کے اس ریاستی نظام کو الٹا دیتے ہیں، اس کو اوور تھرو کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو ریاستوں کے یا امپائرز کے بننے اور مٹنے کا سلسلہ ایک سکیلیکل سلسلہ جو جاری رہتا ہے، امپائرز بنتی ہیں، آہستہ آہستہ فلورش ہوتی ہیں، گرو کرتی ہیں، ایک سٹیج پہ پہنچتی ہیں، تو وہاں پھر ان کا زوال شروع ہوتا ہے۔ جیسے بالکل انسان کی طرح انسان جب پیدا ہوتا ہے، گرو کرتا ہے، جوان ہوتا ہے، اور بڑھاپے میں جا کے اس کا ڈکلائن شروع ہوتا ہے۔ تو اس طرح ابن خلدون کا بھی یہ خیال تھا کہ یہ جو سلسلہ جو ہے وہ ریاستوں کا یا امپائرز کا بھی ہوتا ہے۔ امپائرز جو ہے بیسیکلی اپنی جوانی میں بہت زیادہ انتھوزیاسٹک ہوتی ہیں، وہاں پر ایک کلچرل، پولیٹیکل اور سوشل وائبرنٹ سسٹم ہوتا ہے، لوگ پوری دل جمی کے ساتھ اس گروتھ کا حصہ بنتے ہیں۔ لیکن آہستہ آہستہ جب امپائر اپنے بڑھاپے کی طرف پہنچتا ہے تو وہاں ڈکلائن شروع ہوتا ہے، سستی آتی ہے، حکمران طبقہ بھی انڈیفرنٹ ہوتا ہے لوگوں کے مسائل سے، اور اس کے نتیجے میں جو وائبرنٹ لوگ ہوتے ہیں، جو انتھوزیاسٹک ہوتے ہیں، جو تبدیلی کے عمل کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، وہ اس نظام کو، اس آؤٹ ڈیٹڈ نظام کو، یا اس بوڑھے ہوتے ہوئے نظام کو اوور تھرو کرتے ہیں، اور یوں اس سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ پول کینیڈی نے بھی اسی طرح کا رائز اینڈ فال آف امپائرس میں بالکل اسی طرح کی انالیسس کی ہے جو ابن خلدون نے اپنی کتاب میں کی ہے۔ بہرحال یہ ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ ریاستوں کے زوال اور عروج کا، اور اس میں جو بنیادی تصور ہے یا اصحابہ کا، یا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں سولیڈیریٹی کا جو کانسیپٹ ہے، وہ بہت سٹرونگ ہے۔ سولیڈیریٹی ایک اہم تصور ہے۔ تو دوستو، لہٰذا جو سوشل کوہیژن، اصحابیہ کا کانسیپٹ تھا ابن خلدون کا، وہ اصحابیہ کا کانسیپٹ بنیادی طور پہ یہی تھا کہ جو سوشل کوہیژن ہے وہ بیسیکلی
بہت سنٹرل تصور ہے کسی مضبوط امپائر یا ریاست کو قائم کرنے کے لیے. جیسے جیسے سوشل کوہیژن کم ہوتا ہے اور دوریاں بڑھنے لگتی ہیں اور حکمران طبقے جو ہے وہ غافل ہو جاتے ہیں اور شہری جو ہے وہ بھی اپنے معاملات سے غافل ہوتے ہیں، پولیٹیکل ایپیتھی آتی ہے، سیاسی نظام سے جو ہے لوگ متنفر ہوتے ہیں یا اس میں انٹرسٹ نہیں لیتے، دلچسپی ختم ہو جاتی ہے. تو اس میں وہ جو لوگ جو سیڈنٹری لائف سٹائل کا عادی ہو جاتے ہیں، وہاں سے امپائر کا زوال کا آغاز ہوتا ہے. وہ سنائل ہو جاتے ہیں، وہ بڈھے ہو جاتے ہیں، ان کے تصورات بڈھے ہوتے ہیں، وہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اپنی کوئی نیا آئیڈیا پیدا نہیں کر سکتے. تو ایسے نظام کا ختم ہونا جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے، یعنی ضروری ہو جاتا ہے. تو لہٰذا ایک تصور یہ تھا کہ سول سوسائٹی ایک سوشل کوہیژن کا ہونا، اصحابیہ کا یعنی سولیڈیریٹی کا ہونا کتنا ضروری ہوتا ہے. ایک تصور تو سول سوسائٹی کا یہ ہے جو کہ ایک پہلے زمانے میڈیول پیریڈ کا ہے، کیونکہ 14 سینچری میں ابن خلدون نے یہ چیزیں لکھی تھی اور وہ زمانہ جو ہے مختلف امپائرز کا دور تھا، وہاں پہ بڑے بڑے امپائرز موجود تھے. تو لہٰذا یہ اس زمانے کے حوالے سے ابن خلدون کا تصور تھا، جس کو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ پال کینیڈی نے بھی اس کو اسی طرح کیا. بہت سارے لوگوں نے جو امپائرز کے رائز اور فال کا ایک سکلکل تصور پیش کیا ہے اور انسانی زندگی سے یا انسانی جو سائیکل ہے پیدائش سے لے کے موت تک کا اسی طرح سے امپائرز کو بھی دیکھا ہے. تو اس میں جو بنیادی کوہیژن ہے یا جو بنیادی سنٹرل جو تھیم ہے جو ان ریاستوں کو یا ان امپائرز کو قائم رکھتا ہے، وہ بنیادی طور پہ وہ ہے تصور سوشل کوہیژن کا، جس کو ہم سول سوسائٹی کہتے ہیں، جس کو سویٹس سولیس کہا رومن امپائر کے زمانے میں. تو یہ تصور تھا اس دور کا. اچھا، یہ تو تھا میڈیول زمانے کا سول سوسائٹی کا تصور. آج کے 21 سینچری میں سول سوسائٹی کو ہم کیسے دیکھتے ہیں؟ تو اس میں بھی ہمیں مختلف تھنکرز نظر آتے ہیں جو ہمیں سول سوسائٹی کے حوالے سے بتاتے ہیں. مثلاً درخائم کا جو تصور ہے سولیڈیریٹی کا، وہ بھی ہے کہ ایک سوشل کوہیژن کی بات کی ہے. اسی طرح ٹوکیول تھے جس نے امریکن ڈیموکریسی پہ لکھا، اس کے کرائسس کے وجوہات بیان کرتے ہوئے بتایا کہ کس طرح سے امریکہ میں سول سوسائٹی کا زوال ہوا اور اس زوال کے نتیجے میں امریکن ڈیموکریسی بھی زوال پذیر ہو چکی ہے. اسی طرح ہمیں اور رائٹرز ملتے ہیں جس میں رابرٹ پٹنم نے مثلاً نارتھ اور ساؤتھ اٹلی کا ایک تجزیہ کیا اور اس نے اپنے بک بولنگ الون میں اپنے تجزیے میں بتایا کہ کس طرح نارتھ اٹلی کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے پیچھے ایک وائبرنٹ سول سوسائٹی کا رول ہے. ساؤتھ اٹلی میں چونکہ سول سوسائٹی ختم ہو گئی ہے، وہاں پہ سوشل کوہیژن ختم ہو رہا ہے، تو لہٰذا ساؤتھ اٹلی نارتھ اٹلی کے مقابلے میں ڈیولپمنٹ میں پیچھے رہ چکا ہے. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ نارتھ اٹلی میں جو پروفیشنل کلبس ہیں، سیوک انگیجمنٹ کے پلیٹ فارمس ہیں، وہ کافی وائبرنٹ ہیں اور وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں پولیٹیکل سسٹم کے اندر، اکانومی کے اندر. وہ اپنا ایک وہ کی اسٹیک ہولڈرس اپنے شیئر وہاں پہ ایسے شیئر ہولڈر کام کرتے ہیں. جبکہ ساؤتھ میں یہ جو کنیکشن ہے اسٹیٹ اور سول سوسائٹی کا، وہ ٹوٹ گیا اور سول سوسائٹی بہت کمزور ہے. لہٰذا نارتھ اٹلی کے ڈیولپمنٹ کی ایک بنیادی وجہ انہوں نے ایک وائبرنٹ سول سوسائٹی کو قرار دیا. اسی طرح ہمیں اگر پرانے زمانے میں جائے تو جان لاک میں، تھامس ہابس، روسو، یہ سارے سول سوسائٹی کی بات کرتے ہیں، ایک سوشل کانٹریکٹ کی بات کرتے ہیں. کس طرح سے ایک سوشل کانٹریکٹ جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے ریاست اور شہریوں کے بیچ میں. اسی طرح اگر آپ آئیں تو سب سے زیادہ جو پیچیدہ تصور ہے سول سوسائٹی کا وہ ہمیں ہیگل میں ملتا ہے. ہیگل سول سوسائٹی کو ایک ایوالونگ تصور کے طور پہ دیکھتا ہے اور اس کو ایک شعوری سفر کا نام دیتا ہے کہ یہ شعوری سفر کا جو الٹیمیٹ جو گول ہے وہ ایک ایسی سول سوسائٹی ہے جہاں پر تمام انسانی معاملات
انسانی مسائل حل ہو چکے ہوں گے، ایک آئیڈیل ورلڈ ہوگا، اور ایک تاریخ کا جو الٹیمیٹ ڈیزائر ہے یا گول ہے وہ ایک میچور سول سوسائٹی کی شکل میں سامنے آئے گا۔ تو سول سوسائٹی کو اگر دیکھا جائے تو ہر تھنکر نے، ہر مفکر نے اپنے طریقے سے اس کو دیکھا ہے اور سمجھنے کی کوشش کی، اور اس کو ایک انڈیپینڈنٹ اسپیس کے طور پہ دیکھا، یعنی ایک ایسا اسپیس جو شہریوں کا ہے، جو ریاست کے یا امپائر کا جو جبر ہے اس کے خلاف شہریوں کا ایک متحدہ محاذ ہے۔ اس تصور کو اگر آپ جان لاک کو دیکھیں، تھامس ہابس کو دیکھیں، یا ایون روسو کو، اور پھر جتنے بھی تھنکرز تھے، وہ سول سوسائٹی کو بالکل اس طرح دیکھتے ہیں، ایک سوشل کانٹریکٹ کے تصور میں دیکھتے ہیں، جو ریاست ایک اینٹیٹی ہے اور یہ شہری ہیں، اور شہریوں اور ریاست کے بیچ میں جو معاہدہ ہوگا اس میں سول سوسائٹی، مضبوط سول سوسائٹی کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن اس کا ایک متبادل تصور بھی موجود ہے دوستو، یعنی سول سوسائٹی کو اگر ہم صرف اس طرح ایک انڈیپینڈنٹ اسپیس کے طور پہ یا ایک نیوٹرل اسپیس کے طور پہ دیکھتے ہیں تو ہمیں چیزیں بظاہر تو کنسیپچولی کلیئر نظر آتی ہیں، یا ٹھیک ہے ریاست بھی ہے، اکانومی بھی ہے، پھر یہ شہریوں کا اپنا ایک ڈومین پلیٹ فارم ہونا چاہیے جو انڈیپینڈنٹ ہو، جو نیوٹرل ہو۔ تو یہ تو بات اگر ہمیں سطحی طور پہ یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں کہ واقعی یار یہ تو بڑا اچھا آئیڈیا ہے، سول سوسائٹی ہونا چاہیے، سول سوسائٹی مضبوط ہونی چاہیے، سول سوسائٹی مضبوط ہوگی تو ہم ایز اے سٹیزن جو ہے ہم اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ایک امپورٹنٹ اور ڈیپر انالیسس بھی سول سوسائٹی کی موجود ہے، جس کا سب سے بڑا پروپوننٹ ہے انٹونیو گرامسچی۔ انٹونیو گرامسچی جو ہے وہ اٹالین تھنکر تھے۔ موسولینی کے دور میں اس کو پابند سلاسل کیا گیا، وہ جیل میں رہے، وہ اریسٹ رہے، اور اپنے جیل سے جب وہ پریزن میں تھا، پریزن سے اس نے اپنے نوٹس لکھے، ان کو پریزن نوٹس کہا جاتا ہے۔ ان پریزن نوٹس کے اندر گرامسچی نے سول سوسائٹی کا ایک متبادل تصور پیش کیا۔ اچھا، اس تصور میں جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ سول سوسائٹی کوئی انڈیپینڈنٹ اسپیس نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ سول سوسائٹی یہ ایک ایسی انڈیپینڈنٹ اسپیس ہے جو ریاست اور اکانومی سے الگ کوئی چیز ہے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ سول سوسائٹی اس لارجر اسٹرکچر کا حصہ ہے۔ مثلاً وہ یہ کہتے ہیں کہ جدید ریاستی نظام کی بنیاد انڈسٹریل ریولوشن کے بعد جب جدید ریاستیں بنی تو یہ ریاستیں بنیادی طور پہ کوئی ایسی انٹیٹیز یا آرگنائزیشن نہیں ہے جو سماج سے اوپر ہو، جیسے ہمیں عموماً کہا جاتا ہے نا کہ ریاست سماج سے اوپر بالا کوئی چیز ہے، سماج نیچے ہے، تو ریاست جو ہے ایک بالائی ادارہ ہے۔ اس لیے یہ سماج جو اس ریاست کو براہ راست اکاؤنٹیبل بنا سکتا ہے، جبکہ گرامسچی یہ کہتا ہے کہ سماج، سول سوسائٹی اور اکنامک سسٹم یہ کسی ہائرارکی میں نہیں ہے بلکہ پیرلر ہے۔ کیونکہ وہ کہتا ہے کہ جدید ریاست کی بنیاد کیپٹلسٹ نظام نے رکھی ہے، یعنی انڈسٹریل ریولوشن کے بعد جس طبقے نے سیاسی نظام پر قبضہ کیا تو وہ کیپٹلسٹ طبقہ تھا جس نے فیوڈل نظام کو اوور تھرو کرنے کے بعد ایک جدید ریاست بنائی، اور اس ریاست کی بنیاد یہ تھی کہ وہ طبقے جنہوں نے اس پرانے نظام کو اوور تھرو کیا، یعنی کیپٹلسٹ یا سرمایہ دار، انہوں نے اپنے پروٹیکشن کے لیے ایک ریاستی نظام کی بنیاد رکھی۔ وہ جدید ریاست بیسیکلی کوئی انڈیپینڈنٹ یا کوئی ہسٹوریکل آرگنائزیشن نہیں ہے، بلکہ یہ ایوالو ہوئی ہے تاریخی طور پہ، جس طرح فیوڈل دور تھا اس سے پہلے کے جتنے بھی ادوار تھے، وہ اگر آپ تاریخی انالیسس کریں تو یہ تمام ایک تاریخی ایوولوشن یا ہسٹوریکل ایوولوشن کے بعد نئے جدید نظام بنتے ہیں، اور جدید جو ریاستی نظام ہے یہ بھی اس فیوڈل نظام کے ختم ہونے کے بعد، انڈسٹریل ریولوشن کے بعد
جن طبقات نے اکانومی پہ اور پولیٹکس پہ قبضہ کیا انہوں نے اس ریاست کو بنایا، اور اس لیے یہ ریاست کوئی انڈیپینڈنٹ چیز نہیں ہے، بلکہ ریاست ایک تاریخی حوالے سے وجود میں آنے والا ایک سیاسی نظام ہے جس کو ایک خاص طبقے نے اپنی اکنامک مفادات کی پروٹیکشن کے لیے بنایا ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ ریاست کوئی بالا چیز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ گرامشی کا خیال یہ ہے کہ کیونکہ گرامشی سوشلسٹ تھے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ بنیادی طور پہ جو رولنگ کلاس ہے، جو کیپٹلسٹ کلاس ہے یا سرمایہ دار کلاس ہے، وہ صرف اپنے معاشی پاور کے ذریعے اپنا نظام قائم نہیں کر سکتا، اپنا کنسنسس یا سماج کے اندر اپنا سپورٹ حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے کچھ اور انسٹرومنٹس کرنے پڑتے ہیں، جیسے تاریخ کا ہر دور میں ہوا۔ پہلے زمانے میں جب جو ہے فیوڈل کا نظام تھا یا جاگیرداری نظام تھا، اس میں مذہب جو ہے کو استعمال کیا گیا تھا لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ صرف سیاسی پاور کے ذریعے، بادشاہت کے ذریعے نظام پہ قابو نہیں کیا جا سکتا، لوگوں کے دل اور دماغ کو جیتنے کے لیے کسی آئیڈیالوجی کا ہونا ضروری تھا۔ اس لیے پرانی بادشاہیں چاہے مشرق میں ہو مغرب میں ہو، چاہے دنیا کے جنوب میں ہو شمال میں ہو، اس کے پیچھے ایک اسٹرانگ آئیڈیالوجی موجود ہوتی تھی۔ ہمارے جیسے چاہے مغل امپائرس ہوں، اوٹومنس ہوں، مغرب میں فیوڈلس ہوں، فیوڈل نظام ہو، پورے اس میں چرچ کی مونوپلی ہوتی تھی۔ ہمارے یہاں جو ہے وہ ایک سینٹرل انسٹیٹیوشن ہوتا تھا، ڈاکٹرین ہوتا تھا ریلیجن کا، جو لوگوں کو نظریاتی طور پہ کنٹرول کرتا تھا۔ تو لہٰذا اس زمانے میں بھی نظریاتی طور پہ کنٹرول کا نظام تھا، لیکن آج کے جدید دور میں نظریاتی کنٹرول کے لیے مختلف پولیٹیکل انسٹرومنٹ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو گرامشی کا یہ خیال ہے کہ سول سوسائٹی جو ہے وہ ایک ایسا ڈومین ہے جہاں کیپٹلسٹ کلاس اپنی آئیڈیالوجیکل ہیجمنی قائم کرتا ہے، یعنی جو یہ سپیسز ہیں جدید دنیا کے، یہ کوئی شہریوں کے شعوری طور پہ قائم کیے ہوئے سپیسز نہیں ہے، بلکہ ان سپیسز پہ بھی آئیڈیالوجیکل جو کنٹرول ہے وہ کیپٹلسٹ کلاس کا ہے۔ جو ریاست بھی چونکہ اس کی ہے، وہ اپنی مرضی کے لیجسلیشن کروا سکتے ہیں، لیجسلیشن کو انفلوئنس کرتے ہیں، قوانین ایسے بنتے ہیں جس میں اس کلاس یا اس طبقے کے مفادات کا پروٹیکشن حاصل ہو۔ مثلا آج کے جدید ریاست میں، چاہے امریکن ریاست ہو، انڈیا ہو، پاکستان ہو، ویسٹرن ریاست ہو، جہاں جہاں کیپٹلسٹ نظام ہے یا سرمایہ داری نظام سے جڑی ہوئی ریاستیں ہیں، یہاں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ریاستیں ہمیشہ وہ قوانین بناتی ہیں جس سے اس طبقے کا فائدہ ہو جو اس ریاستوں کے اصل حکمران ہیں۔ مثلا امریکہ کے اندر جب کووڈ کا دور آیا تو سب سے زیادہ اکنامک بیل آؤٹ کس کو ملا؟ ان لوگوں کو ملا، انشورنس کمپنیز کے مالکان کو ملا، بینکرز کو ملا، آئل اینڈ گیس کمپنیز کو ملا۔ اچھا، اس کے علاوہ جو مختلف جو ٹیکنو ٹائکونز تھے ان کو ملا۔ اسی طرح ہر ملک میں جہاں جہاں آپ دیکھیں، پاکستان ایک بہت ہی غریب ملک ہے لیکن سرمایہ داری نظام سے جڑا ہوا ہے، یہاں بھی اکنامک ایلیٹ کے مفادات کو ہمیشہ سے پروٹیکٹ کیا گیا ہے۔ مثلاً کووڈ کے زمانے میں بھی، اس کے بعد بھی ہر سال پاکستانی جو سرمایہ دار ہیں ان کے لیے 17 سے 18 بلین ڈالر کا سالانہ سبسڈی ملتی ہے۔ ان کی سبسڈی کے ذریعے یہ پورے نظام میں، جب پاکستان کرائسس میں ہے تو ہر سال آپ کے جو سرمایہ دار ہیں وہ اپنے پروفٹ کو 2 یا 3 گنا بڑھا رہے ہیں، کہ ان کو کوئی کرائسس نہیں ہے۔ بینکس بھی کما رہے ہیں، آپ کے بڑے بڑے جو کارپوریٹ ہیں وہ بھی کما رہے ہیں، وہاں پہ اچھا خاصا پروفٹ ہے، جبکہ پورا معاشرہ زوال کا شکار۔ تو ایسی ریاست تو بظاہر تو یہی لگتا ہے نا کہ ریاست جو ہے ان کے مفادات کے تحفظ کے لیے ہی بنا ہے، جو اس کے اصل مالک یا حکمران ہیں۔
اب اس میں سول سوسائٹی کہاں فال کرتی ہے؟ کیا سول سوسائٹی واقعی کوئی انڈیپینڈنٹ ایریا ہے جو ان کو کاؤنٹر کرے؟ تو ہمیں مشرق مغرب کہیں ایسی سول سوسائٹی نظر نہیں آتی. مثلا ہمارے یہاں جو سول سوسائٹی ہے وہ بیسیکلی ان تمام ویلیوز کو پروموٹ کرتی ہے جو اس حکمران طبقے کے مفادات کے لیے ضروری ہوتے ہیں. مثلا ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے نیو لبرل جو تصورات ہیں ان کو اڈاپٹ کر لیں. ہم بغیر سوچے سمجھے ان کو امبائب کرتے ہیں. ہمارے سول سوسائٹی کے اندر لوگ جو ہے وہ فریگمنٹڈ ڈائلاگ کرتے ہیں. مثلا فریگمنٹیشن کیا ہے کہ جو ریاستی جبر ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک یونیفائڈ ریزسٹنس تو چاہیے جس میں یہ سمجھا جائے کہ ریاست ایک منظم ادارہ ہے اور وہ اپنے کلاس یا اپنے طبقے کے مفادات کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے تیار ہے. یہاں شہری ہیں، شہریوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ اس کا جواب آپ کے سول سوسائٹی کے اندر جو فریگمنٹڈ سٹرکچر ہے اس میں آپ کو نہیں ملے گا. مثلا گرامشی نے ایک بات اور کہی تھی. انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو آئیڈیالوجیکل ہیجمنی ہے وہ بیسیکلی کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے کہ ریاست، حکمران اور کارپوریٹ طبقے جو طاقتور طبقے ہیں ان کے پاس مینس آف کمیونیکیشن ان کے کنٹرول میں ہوتے ہیں. میڈیا، جدید میڈیا ان کے کنٹرول میں ہے. نہ صرف مینس آف پروڈکشن وہ کنٹرول کرتے ہیں بلکہ مینس آف کمیونیکیشن بھی کنٹرول، مینس آف آئیڈیالوجیکل ڈسمنیشن ان کے کنٹرول میں ہوتا ہے. تو کوشش کی جاتی ہے سول سوسائٹی کے ذریعے ایسے آئیڈیاز کو پھیلائے جائیں جو براہ راست یا بالواسطہ یا بلا واسطہ اس حکمران طبقے کے مفادات کو تحفظ پہنچائے. تو اس لیے جو جدید سول سوسائٹی ہے وہ ایک ایسا سپیس ہے جو اس حکمران طبقے کے آئیڈیالوجیکل ہیجمنی یا آئیڈیالوجیکل جو ان کی اجارہ داری ہے، نظریاتی اجارہ داری ہے، اس کو قائم کرنے کے لیے کام کرتی ہے. سول سوسائٹی کے اندر جو ڈسکشن کی جاتی ہے عموماً وہ بڑی فریگمنٹڈ ہوتی ہے، توڑ پھوڑ کے پیش کیا جاتا ہے. مثلا ہیومن رائٹس والا ایک گروپ ہے وہ صرف ہیومن رائٹس کی بات کرے گا. ایک گروپ بنا ہوا ان امپلائمنٹ کے خلاف تو وہ اپنے مفادات کو لے کے ایک چھوٹا گروپ ہوگا. یعنی جیسے ینگ ڈاکٹرز کا فورم ہے، ٹیچرز کا ایک فورم ہے، یہاں پہ یہاں پر خواتین کے مارچ چل رہا ہے، یہاں پہ کچھ اور چل رہا ہے. اب دیکھا جائے تو یہ تمام چھوٹی چھوٹی تحریکیں چھوٹے چھوٹے فریگمنٹ میں اپنا مدعا لے کے آتے ہیں اور ان کے بیچ میں کوئی کوہیژن موجود نہیں ہے. تو ان چھوٹے موٹے فریگمنٹڈ جو ریزسٹنس ہے ان کو توڑنا بڑا آسان ہوتا ہے. کوشش کی جاتی کہ ان کے بیچ میں کوئی کوہیژن قائم نہ ہو، یعنی ایک یونیفائڈ ریزسٹنس نہ ہو. تو سول سوسائٹی کا ایک رول یہ بھی بتایا گیا ہے، یعنی جیسے گرامشی کہتا ہے کہ وہ جو اصل پولیٹیکل سوالات ہیں، جو اصل جینون یا ایکچول سوالات ہیں جس کے ذریعے ٹرانسفارمیشن ممکن ہے معاشرے کو، اس سپرٹ کو، اس جو ایک ہولزم ہے، یعنی ایک انٹیگریٹڈ تصور ہونا چاہیے، اس کو توڑ کے پیش کیا جاتا ہے. جیسے ان امپلائمنٹ کوئی الگ چیز ہے، خواتین کے رائٹس کا ایشو کوئی اور ہے، ایجوکیشن میں ٹیچرز احتجاج کر رہے ہیں تنخواہوں پہ، وہ کوئی اور مسئلہ ہے. یعنی یہ احتجاجات یا یہ چھوٹے پروٹیسٹ کو آپس میں توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے اور جس کے نتیجے میں ایک یونیفائڈ ریزسٹنس نہیں آتا. تو سول سوسائٹی میں ایک تو فریگمنٹیشن اس کا بڑا رول ہے، یعنی ایک نا امیدی پھیلائی جاتی ہے کہ بھائی اب تو تبدیلی کا امکان نہیں ہے. یہ ہوپ لیسنس پھیلانے کے لیے فریگمنٹیشن کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بھی تحریکیں چلی ہیں، مثلا اینٹی وار موومنٹس چلی مغرب میں، 2003 کی بات ہے، 2003-2004 میں پورے یورپ میں اینٹی وار میں، خاص کر لنڈن میں کوئی 1 ملین سے زیادہ لوگ سڑکوں پہ آئے. لیکن اس میں جو ڈسکشن تھی، ریاست کو کوئی خوف نہیں تھا. وہاں پہ 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ بھائی آپ جو ہے نا وہ جنگ روکے، اور کوئی مسئلہ نہیں تھا. مثلا جنگ کے نتیجے میں ہونے والے جو کٹس لگے تھے ایجوکیشن پہ، ٹیکسز بڑھائے گئے تھے، غریب لوگوں کے ہاؤسنگ کا جو پروگرام تھا وہ اس کو ریسٹرکٹ کیا گیا تھا،
جو NHA کا فری نیشنل جو ہیلتھ سروسز ہیں UK کے، ان کے NHS کے جو فری میڈیکل فیسلٹیز تھی غریبوں کے لیے، اس پہ کٹ لگا تھا. لوگوں نے ان ایشوز پہ بات بالکل بھی نہیں کی. لوگوں نے کہا بس ٹھیک ہے جنگ رکنا چاہے. ایک ڈیبیٹ ہوا نا، یعنی نظام پہ کوشچن نہیں کیا. یعنی پورا نظام جو کہ کیپٹلسٹ نظام جو وار اکانومی کو پروموٹ کرتا ہے، اس نظام کے فنڈامنٹلز کو نہیں چھیڑا گیا، بلکہ اس میں چھوٹے موٹے ہمیں گروپ نظر آئے. مختلف ایسے فریگمنٹڈ گروپس تھے جو آپس میں جڑے. ایک ملٹیچیوڈ جس کو ہم جدید دور میں کہتے ہیں، ایک ملٹیچیوڈ تھا. یہاں پر انوائرمنٹلسٹ تھے، اس جگہ پر کوئی ویمن رائٹس ایکٹیوسٹ تھے یا گے ایکٹیوسٹ تھے. کچھ وار کو جو ہے وہ ایک اسٹینڈ الون ایکٹیویٹی کے طور پہ دیکھ رہے. تو یہاں پر بھی ہمیں کوہیژن نظر نہیں ہے. تو اس سول سوسائٹی کا جو ابھار ہے، اس میں اگر کوہیژن نہ ہو، انٹیگریشن نہ ہو، پولیٹیکل اس کے اندر وہ ڈیپتھ نہ ہو، تو نظام میں ٹرانسفارمیشن نہیں ہو سکتی. تو اس لیے جدید دور کا سول سوسائٹی بیسیکلی ایک ہیجمونک کنٹرول کے ذریعے چلایا جاتا ہے، اور اس کے لیے گرامشی نے کہا کہ اس کے لیے کاؤنٹر ہیجمونی کو قائم کرنا بہت ضروری ہے. یعنی جو کیپٹلسٹ ریاست کے اندر سول سوسائٹی کو لوگوں کو توڑنے اور کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کے بالکل برعکس ایک کاؤنٹر ہیجمونی کے لیے ایک متبادل سول سوسائٹی ہو جو ان آئیڈیالوجیکل کنٹرول سے باہر بیٹھے انڈیپینڈنٹ سوچے اور ان کو کاؤنٹر کریں. کاؤنٹر آئیڈیالوجیکل کاؤنٹر بھی بہت ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ جب آپ پولیٹیکل ریزسٹنس بناتے ہیں کسی نظام کے خلاف، تو آپ کو آئیڈیالوجیکل لیول پہ اور سیاسی لیول پہ اور پولیٹیکل لیول پہ آپ نے ریزسٹ کرنا ہوتا ہے. یعنی آپ نے نظام کو ٹرانسفارم کرنے کے لیے جو آپ کی پولیٹیکل ریزسٹنس ہوگی، اس میں آئیڈیالوجیکل کاؤنٹر کرنا بھی ضروری ہے. یعنی وہ تمام خیالات، تصورات اور کانسیپٹس کو چیلنج کرنا ضروری ہے جو ہمیں اور آپ کو اس اصل جینون ایشو سے ڈائیورٹ کرتے ہیں، توڑ موڑ کے مسائل کو پیش کرتے ہیں، اور ان کے اندر جو ایک انٹیگریشن ہے، جو ڈیپر انٹیگریشن ہے، اس کو توڑا جاتا ہے. تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ سول سوسائٹی کے تصور کو کریٹیکلی دیکھا جائے اور سمجھا جائے کہ یہ کوئی انڈیپینڈنٹ اسپیس نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر بھی مختلف آئیڈیالوجیکل کنٹسٹیشنز چلتی ہیں. تو اب دیکھا دوستو، یہ بھی ایک تصور ہے سول سوسائٹی کو دیکھنے کا. ہم جب بھی سول سوسائٹی کو دیکھتے ہیں تو ہم اس روبرک میں پھنس جاتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں سول سوسائٹی تو ہماری نمائندہ سوسائٹی ہے، ہم سب جو ہے اس سول سوسائٹی کے ذریعے اپنے معاملات طے کروا سکتے ہیں. لیکن ایکچولی دیکھا جائے تو سول سوسائٹی بھی ایک آئیڈیالوجیکل ریاست کی آئیڈیالوجیکل جو ڈومین ہے یا جو پاورفل طبقات ہیں، ان کے آئیڈیالوجیکل ہیجمونی سے آزاد نہیں ہے. سول سوسائٹی کو بھی اس سے لبریٹ کرائے بغیر ایک بہتر پولیٹیکل ریزسٹنس کو پیدا نہیں کیا جا سکتا. یہ گرامشی کا خیال ہے، اس پہ ہم اور آپ ایگری کریں یا ڈس ایگری کریں، لیکن ایک متبادل زاویہ سوچنے کا یہ ضرور دیتا ہے. جو بڑا آسان ہمارے پاس تصور تھا سول سوسائٹی کا کہ یہ شہریوں کا ایک زبردست سپیس ہے اور اس کے ذریعے بہت کچھ ممکن ہے، آپ کو گرامشی نے بتایا کہ بالکل یہ بات صحیح نہیں ہے. بہت ہی کنٹسٹڈ بات ہے کہ سول سوسائٹی از ناٹ نیسسریلی اے انڈیپینڈنٹ پلیٹ فارم اور اینٹیٹی آف پیپل اور سٹیزنس. یہ ایک ایسا ڈومین یا اسپیس ہے جس کو حکمران طبقے اپنے آئیڈیالوجیکل ہیجمنی یا اپنے نظریات کی اجارہ داری کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور سیاسی تحریکوں کو، ریزسٹنس کو توڑنے کے لیے بھی سول سوسائٹی کا استعمال ہوتا ہے. ہمارے یہاں جیسے NGOs ہیں، مختلف NGOs ہیں، ایجوکیشن پہ، ہیلتھ پہ، نیوٹریشن پہ، رورل ڈیولپمنٹ پہ، ہر چیز پہ کام کرتے ہیں. لیکن دیکھا جائے تو ان کا جو فریم ورک ہے وہ بالکل یورو سینٹرک فریم ورک ہے. یعنی ایسا فریم ورک ہے جو نیو لبرل فریم ورک ہے،
جس کے اندر آپ کو مختلف ایسے پورشن بیچے جاتے ہیں کہ بھائی آپ یہ کام کریں بہتری آئے گی، آپ پرائیویٹ ایجوکیشن کو پروموٹ کریں، ریاست کو بھول جائیں، ریاست تو بالکل ہی فضول ہے، فالتو ہے، ہم آپ کو متبادل دیتے ہیں۔ ایک کوازائی اسٹیٹ کا تصور آتا ہے، یعنی ریاست کے متبادل کے طور پہ اپنے آپ کو ایک ریاستی نظام کی طرح آپریٹ کرتے ہوئے دکھنے لگتے ہیں، اور آپ کو ایجوکیشن بھی دیتے ہیں، ہیلتھ بھی دیتے ہیں، اور لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں انسٹل کیا جاتا ہے کہ آپ ان سروسز کے ریسیپینٹس یا کنزیومرس ہیں، آپ کا ایز اے شہری یا سٹیزن آپ کی اپنی کوئی سوچ نہیں، یعنی ریاست جس کے پاس اصل پاور ہے، لیجسلیشن کا پاور ہے، پالیسی بنانے کا پاور ہے، اکنامک پاور ہے، ریسورسز ریاست کے پاس ہیں، تو وہ ریسورسز جو آپ اپنے مضبوط سیاسی مزاحمت کے ذریعے اپنی ایک انڈیپینڈنٹ کاؤنٹر ہیجمنی والے سول سوسائٹی کے ذریعے ریاست سے مانگ سکتے ہیں، اس راستے کو بھی روکا جاتا ہے۔ اور الٹیمیٹلی یہ ہوتا ہے کہ جب یہ سول سوسائٹی ادارے جو کہ فورن فنڈڈ سے، یعنی ان کیپٹلسٹ کارپوریٹ اور انویسٹرز کے فنڈنگ سے یہ سول سوسائٹی کے این جی اوز وغیرہ چلتے ہیں، جب یہ فنڈنگ ختم ہو جاتی ہے تو یہ آپ کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ بہت سارے ایجوکیشن پروگرامز کا یہ حال ہوا ہے، ایک حد تک یہ چلاتے رہے، جب پیسہ ڈونر کا ختم ہوا تو وہ وہاں سے نکل گئے۔ بھائی آپ پھر لوگوں نے کہا یار ان جو ادارے ایجوکیشن سسٹم کے نام پہ، ہیلتھ کے نام پہ آپ نے دیے تھے، جو وعدے کیے تھے، ان کا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی پیسے تو ختم ہوئے، ڈونر نے پیسے دیے تھے، ہمارا 5 سال کا 10 سال کا پروگرام تھا وہ چلا گیا، اب آپ خود ان کو چلائیں، پیسے خود پے کریں۔ یعنی پرائیویٹ سکولز کے پیرنٹس کو کہا گیا کہ آپ اپنے بچوں کے لیے فیس ادا کریں، اب تو ہم نہیں کر سکتے۔ یہ جو طریقہ ہے نا، اس نے آپ کو کہاں کھڑا کیا؟ آپ نے ایز اے سٹیزن جو آپ ریاست سے بہتر قسم کے ایجوکیشن ڈیمانڈ کر سکتے، اپنے کلیکٹیو بارگیننگ کے ذریعے اپنا ٹوٹل سٹیزن سوک سینس کو پروموٹ کرتے ہوئے ڈیموکریٹک طریقے سے جو چیزیں آپ ریاست سے لے کے بہتر ایجوکیشن اپنے بچوں کو دے سکتے تھے، جو سسٹینیبل بھی ہوتا، جو ڈیوریبل بھی ہوتا، جو کسی ڈونر کا محتاج نہیں ہوتا، بلکہ آپ کے وائبرنٹ ریزسٹنس پہ مبنی سول سوسائٹی کے اکاؤنٹیبلٹی کے ڈر سے ریاست آپ کو دیتا رہتا، تو وہ ہمیشہ چلتا اور آپ بہتر ایجوکیشن کو پروموٹ کرتے۔ لیکن ہم چونکہ لانگ ٹرم نہیں سوچتے، ہماری سوچ بھی ہم اس کو بھی ہیجومنائز کیا گیا کہ ہم سوچیں تو صرف اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے، ہم ایز اے شہری سوچنا شروع نہیں کرتے۔ سول سوسائٹی اگر آپ کو انڈیویجولزم کی طرف لے کے جاتا ہے، کلیکٹیو لائف سے توڑتا ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ تو ہمیں ان تمام معاملات پہ بھی سوچنا چاہیے۔ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم جس طرح سوچتے ہیں، دنیا میں جو چیزیں ہمیں بتائی جاتی ہیں، جس طرح ہمیں تمام خیالات، آئیڈیالوجیز کا کنزیومر بنایا جاتا ہے کہ ہم سوچنا بند کریں، بس جو چیز ملے منو تسلیم کریں اور اس کو ریسیو کریں، ریسیپینٹ آف وزڈم بھی بنے، ریسیپینٹ آف آئیڈیالوجیز بھی بنے، ریسیپینٹ آف ڈیولپمنٹ بھی بنے۔ تو بھائی ہمارے ایجنسی کا کیا ہوگا؟ ہماری اپنی کوئی ہیومن ایجنسی نہیں ہے کیا؟ ہم سوچنے کے قابل نہیں ہیں کیا؟ ہم پیدائشی یا فطری طور پہ نالائق لوگ ہیں کہ ہم دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ رہیں اور اپنی کوئی تھنکنگ کو پروموٹ نہ کریں؟ جب تک ہم اپنی تھنکنگ کو پروموٹ نہیں کریں گے، اپنے مسائل کا حل اپنے طریقے سے نہیں ڈھونڈیں گے، تو ہمارا کوئی مداوع نہیں ہوگا۔ جو بڑے بڑے ادارے بلینس آف ڈالرز کو لے کے، ملینس آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کر کے آپ کو ایجوکیشن اور ہیلتھ کے لارے دیتے رہے، آپ کو کوالٹی آف لائف کے لارے دیتے رہے، آپ دیکھیں کہ آپ کے مسائل آج کہاں ہیں۔ آپ کے پاس بجلی نہیں ہے، بجلی ہے تو بہت مہنگی ہے، بہت سارے علاقوں میں ریجنز میں بجلی ہے ہی نہیں، پانی کا کرائسس ہے، امپلائمنٹ کی کرائسس ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، معاشی نظام بیٹھا ہوا ہے۔ تو آپ نے 1947 سے آج تک بلینس آف ڈالرز کی امداد آپ کو آئی، جو مارشل پلان کے ذریعے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد پورے یورپ کو ریکنسٹرکٹ کیا گیا، اس سے زیادہ پیسے پاکستان کو ملے ہیں فورن ایڈ کی شکل میں۔ تو وہ کہاں گئے؟ ہمارے مسئلے کیوں حل نہیں ہوئے؟ کیونکہ ہم نے اپنے مسائل کے حوالے سے دوسروں پہ
انحصار کیا، ہم نے این جی اوز کو اپنا سہارا بنایا، وقتی طور پہ کچھ پیسے آئے تو اس کو ہم نے کچھ پروفیشنل کلاس نے اپنے ایسے لارے اور ایسے نئی دنیا ہمیں دکھائی کہ بھائی یہی دنیا ہے، اس کے بیانڈ کچھ بھی نہیں ہے، تو ہمیں ایک ایسے مصنوعی دنیا کے اندر پھنسایا گیا ہے کہ ہم اپنے جنرل مسائل کو حل کرنے کے قابل ہی نہیں رہے۔ آج بھی یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہمارے مسائل کا حل کسی بیرونی امداد میں نہیں ہے، ہمارے مسائل کا حل ہمارے اپنے ہی ایکشن میں پوشیدہ ہے، اور اس کو ہمیں خود ہی اپنے طریقے سے اپنے معاملات کو بہتر کرنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہم جب بھی سول سوسائٹی کے بارے میں سوچیں تو ایک اس کا کریٹیکل لینس کو ہمیشہ سامنے رکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کیا واقعی سول سوسائٹی کو ایک بہتر آئیڈیالوجیکل انڈرسٹینڈنگ کے بغیر، کیا اس کے جو موجودہ دور کے کمپلیکسٹیز ہے اس کو سمجھے بغیر کسی کریٹیکل انالیسس کے ہم اس کے ایکسیپٹ کر لیں، یا ہمیں اس کے متبادل جو زاویے ہیں اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ نوجوانوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کا ضرور احاطہ کریں اپنے ڈسکشن میں، اپنے رائٹنگز میں، اپنے ریڈنگ میں پڑھیں، چیزوں کو پڑھیں، مختلف آتھرز کو پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ اصل معاملہ ہے کیا۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔